جب اسے ہوش آیا تو خود کے اوپر کسی کو جھکا پایا۔ اس نے گھبرا کر اپنی مندی مندی آنکھوں کو پوری طرح سے پھیلا کر کھولتے ہوئے دیکھا۔ مقابل کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے ماری تیش میں مقابل کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر یہ کیا، اس کے دونوں ہاتھ پلنگ کے دونوں سائڈ سے بندھے ہوئے تھے۔ ہاں تو اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو جانے من؟ اس نے کمینگی مسکراہٹ لڑکی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ تو دیکھو نہ جانے من، بندہ سامنے ہی کھڑا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو فرصت سے سینے پر باندھے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں کس لیے لائے ہو گھٹیا انسان؟ وہ غصے سے دوڑی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں، اس نے لڑکی کی آنکھوں میں محبت سے جھانکتے ہوئے کہا۔ جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی خواب میں بھی نہیں ہوگا، ذلیل انسان، لڑکی نے ہونہار نظروں سے گھورتے ہوئے زور سے کہا۔ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا بخوبی جانتا ہوں، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ہاتھ کھولو میرے اور مجھے جانے دو، کمینے انسان، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، چھوڑ دوں گا لیکن، کہہ کر وہ رکا۔ کیا لیکن؟ لڑکی نے فوراً پوچھا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس نے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نکاح؟ تھو، وہ بھی تم سے؟ کبھی زندگی میں نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ تم کو کرنا پڑے گا، وہ ہنوز اپنی بات پر قائم رہا۔ میرا ابھی اتنا بھی برا وقت نہیں آیا کہ میں تم سے نکاح کرتی پھروں، اور نہ ہی میری کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤں۔ وہ بہت اطمینان سے بولتی، اس کا سکون غارت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل بھی کوئی عام ہستی نہیں تھا جس پر اس کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا۔ تم نکاح کے لیے مجبور ہو جاؤ گی، اس نے ایک دم یقین سے کہا۔ اوہ پلیز، اب یہ فلموں کی طرح گھسا پیٹا جملہ مت دہرا دینا کہ تمہاری ماں اور بھائی میرے قبضے میں ہیں، یا تمہیں نکاح کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو گولی مار دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کوفت سے سرد آبھرتے ہوئے ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، میں نے کوئی جوک سنائی ہے کیا؟ وہ اس کے ہنسنے پر غصے سے بولی۔ تم بے فکر رہو، میں بھی بالکل تمہاری ٹکر کا ہوں، اسی لیے جو تم نے گنوائے ہیں نا ان میں سے ایک بھی ڈائلاگ نہیں جھاڑوں گا، وہ مزہ لیتا ہوا بولا۔ جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، نکاح تو میں کرنے سے رہی کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ آج ہی تو تمہیں ڈر کا احساس ہوگا محترمہ بہادر صاحبہ، کہتے ہوئے اچانک وہ ایک دم اس کے قریب آ گیا۔ کبھی نہیں، وہ بہت اطمینان سے بولی، مگر اس کی سیٹی تو تب گلی ہوئی جب اس کے ایک دم قریب ہوتا اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ پیشانی سے لے کر گلے تک وہ اسے چھوتا ہوا ڈرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلتی مضبوط لہجے میں بولی۔ تم جیسا گھٹیا انسان عورت کو کمزور سمجھ کر چاہتا ہے کہ جو مرضی وہ کروا لے گا، مگر یاد رکھو میں ان کمزور لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو تم سے ڈر جاؤں گی، وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا، کہتے ہوئے اس نے اپنے لب پہلے اس کی پیشانی پر رکھے، پھر آنکھ بھر اور آخر میں اس کے ہونٹوں کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ تو بت بنی اس کی جرأت پر حیران ہو گئی تھی، وہ اسے بالکل ایسا شخص نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے تو اتنے ڈٹائی سے زبان درازی کیے جا رہی تھی۔ اسے مقابل کی شخصیت پر اتنا تو یقین تھا کہ وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ پھر رک کیوں گئے ہو، بولو، وہ اندر سے ڈرتی ہوئی باہر سے مضبوط لہجے میں بولی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تم حرام کاری میں ملوث ہو جاؤ، کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ کر کے رہوں گا، آگے تمہاری مرضی ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، وہ کہتا ہوا اچانک ہی اس کے اوپر گر سا گیا اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں لیتا اپنے لب اس کے ہونٹوں کے پاس لے جانے لگا۔ رکو، میں تیار ہوں، اسے اپنے اوپر دیکھا اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس کی عزت کو تار تار کر کے ہی چھوڑے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کی سانسیں خوف سے تھمنے لگی اور پسینے کی ننھی بوندیں گھبراہٹ سے اس کے چہرے پر ابھرنے لگی تو وہ تھوک نکلتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ بہت صحیح فیصلہ لیا ہے میری جان، کہتے ہوئے اس نے مولوی صاحب کو آواز دی۔ باہر روم میں بیٹھے مولوی صاحب اور گواہ کے لیے دو آدمی فوراً اندر آ گئے اور بہت خاموشی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ باہر تک ان کو چھوڑتا اندر آیا اور دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو آزاد کر دیا۔ چلو تم کو گھر چھوڑ دو، اس نے دھیرے سے کہا۔ دھوکے باز، فرار کیا تم نے میرے ساتھ، ذلیل انسان، جیسے ہی اس نے چلتے کو کہا تو وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر ہلاتی ہوئی زور زور سے کہنے لگی۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ میں نے یہ کب کہا، وہ اس کے انداز پر کنفیوز ہوتی بولی۔
مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم نے دھوکے سے نکاح کیا ہے مجھ سے، کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ میں کبھی تم سے نکاح نہیں کرتی۔ بولو جواب دو۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخنے لگی۔ ہاں تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، میں مار کر بھی تمہاری کیا کسی بھی عزت کو تعطیل نہیں کر سکتا، بلکہ تمہیں ڈرانے کے لیے جو حرکت کی تھی اس کو سوچ کر بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے دھیرے سے اقرار کیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بے بسی سے بولی۔ تم نے ہی مجبور کر دیا تھا مجھے ایسی شرمناک حرکت کرنے پر۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے بسی کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولا، کاش تم مان جاتی۔ تو وہ پھر دھیرے سے بولا، تو تمہیں کیا لگتا ہے زبردستی نکاح کر لینے سے میں تمہاری ہو جاؤں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے گھٹیا انسان، یہ کاغذی رشتہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور تم سے دل کا رشتہ تو کبھی جڑ ہی نہیں سکتا۔ کہتی ہوئی وہ ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکلا اور زبردستی ہی اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ اسٹیج پر اس کے پیر بہت ہی تیزی سے میوزک پر تھڑک رہے تھے۔ وہ پورے 15 منٹ سے پرفارم کر رہی تھی۔ ہال کچا کچ اسٹوڈنٹ، ٹیچرز اور خاص مہمانوں سے بڑا پڑا تھا۔ جیسے ہی اس کا پرفارمنس پورا ہوا، میوزک کی آواز بند ہو گئی اور ہر طرف تالیوں سیٹیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اسٹیج پر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکی اور شکریہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ کیا ڈانس تھا، لاجواب، بہت اچھا پرفارمنس کیا تھا۔ ایسی ہی ملی جلی آوازیں حال میں وقفے وقفے سے آنے لگی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ مہمان خصوصی کی کرسی پر کروفر سے پیر پر پیر چڑھائے بیٹھا شخص اپنے محسوس روبدار آواز میں گویا ہوا۔ صاحب کالج کی لڑکی ہے۔ بازو میں کھڑا اس کا خاص ملازم ادب سے سر جھکاتے ہوئے بولا، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، مگر مجھے اس لڑکی کی پوری معلومات چاہیے۔ دلاور شاہ نے اس خوبصورت دوشیزہ کو سوتے ہوئے مسکرا کر کہا جو ابھی آخری پرفارمنس کر کے اسٹیج پر سے گئی تھی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر صاحب۔ وہ دوبارہ ادب سے گویا ہوا۔ دلاور ایک جھٹکے سے اٹھا اور 5 کرسی چھوڑ کر بیٹھی پرنسپل میڈم کو کھڑے کھڑے ہی ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ارے دلاور شاہ، آپ جا رہے ہیں؟ میڈم فوراً اپنی کرسی چھوڑتی اس تک پہنچی۔ ہاں، آپ نے اپنے کالج کے فنکشن میں ہمیں مدعو کیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اس نے اپنی خوبصورت اسمائل میڈم کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جہاں آئے اور ہمارے محفل پر 4 چاند لاگے۔ میڈم نے احترام سے کہا۔ آپ کے خلوص کے لیے شکریہ۔ دلاور الوداعی کلمات کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی ملازم تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا۔ شمشیر علی، تمہارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں مجھے ہر ایک معلومات چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ پکڑ کر کھڑے شمشیر علی کو اس نے دوبارہ سے حکم صادر کیا۔ جی صاحب، 2 دن سے پہلے مل جائے گی، اس نے سر جھکاتے ہوئے احترام سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف دوڑنے لگی۔ السلام علیکم ماما۔ لاریب ایک دم خوشی گھر میں داخل ہوئی تو حال میں ماما کو دیکھ کر فٹ سلام جار دیا۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، آگے بتاؤ جلدی سے، تمہارا پرفارمنس کیسا رہا؟ آج لاریب کے کالج میں اینول ڈے تھا جس میں دوستوں کے بہت ضد کرنے پر لاریب نے حصہ لے لیا تھا۔ اچھا ماما، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کھانے میں کیا ہے؟ وہ پیٹ پکڑتے ہوئے بولی۔ بریانی، سلمیٰ بیگم نے پیار سے کہا۔ واہ، تب تو مزہ آ جائے گا۔ لاریب نے خوش ہوتے ہوئے چٹا چٹ 2-4 پپیاں ماما کے گالوں پر لے ڈالی اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں شان سے کھڑا سفید خوبصورت سا بنگلہ ہر آنے جانے والے کو رک کر دیکھنے پر مجبور ضرور کر دیتا تھا۔ بنگلے کے اندر ملازموں کی ایک فوج پڑی تھی، سب جلدی اپنے کاموں کو ختم کر رہے تھے کیونکہ وہ جو آنے والا تھا۔ بشیر، کھانا تیار ہے کہ نہیں؟ شمشیر کا فون آیا تھا۔ صاحب وہاں سے نکل چکے ہیں۔ تمام سے احتشام نے ٹیبل صاف کرتے ہوئے ہانک لگائی۔ ہاں بالکل تیار ہے، بشیر نے جواب دیا۔ تبھی صاحب کی گاڑی کا ہارن بجا اور سب ملازم سر جھکائے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ دلاور شاہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو سب نے سلام جاڑا۔ وہ انہیں جواب دیتا سینے چڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ پہلے فریش ہوا، پھر عصر کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھانے لگا۔ بشیر او بشیر، اس کی آواز پر وہ فوراً دوڑ آیا۔ یہ باؤل میں نیچے کیا لگا ہے؟ تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے مجھے گندگی بالکل پسند نہیں، جلدی سے اسے صاف کرو۔ اس نے کھاتے ہوئے ہی اسے حکم دیا۔ تم سب نے کھانا کھایا؟ کھانے سے فارغ ہو کر روز کی طرح وہ پوچھنے لگا۔ نہیں صاحب، ابھی کھائیں گے، بشیر نے سر جھکائے ہوئے ادب سے جواب دیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے، مجھے لیٹ ہو جاتی ہے، تم سب کھانا کھا لیا کرو، مگر تم لوگ بھی نا، اب جلدی سے کھا لو۔ کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔
ویسے ہمارے صاحب کا دل بہت بڑا ہے، ہمیشہ ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، خدا ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بچپن سے ہی اتنے بڑے بڑے غم کا سامنا کیا ہے، نہ جانے کب ان کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ شمشیر نے بشیر سے کہا تو وہ دونوں کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ لائرا کلاسز سے گھر واپس آ رہی تھی، پسینہ اس کی سبیہ پیشانی پر چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو پونجا اور سست قدموں سے سوچتے ہوئے چلنے لگی۔ پاپا تھے تو کتنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں چلے جا رہی تھی کہ بیچ میں پڑے پتھر سے اچانک ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی مردانہ ہاتھوں نے پیچھے سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو لائرا کی پشت اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ لائرا جیسے ہی ٹھیک سے کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھوں کو چھڑواتی اس کی طرف پلٹی۔ نیلی کانچ سی چمکدار آنکھیں اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہیلو مسٹر۔ لائرا پلٹی تو شکریہ کہنے کے لیے تھی، مگر مقابل کی نظریں خود پر ہی مسلسل مرکوز پا کر لائرا نے اس کو آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اسے ہی دیکھتے مسکرا کر بولا، ایکسکیوز می، لگتا ہے جناب کا اوپر کا کھانا بالکل خالی ہے۔ لائرا نے غصے سے چبا چبا کر کہا۔ اسے سامنے کھڑے شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو صرف اور صرف اسے گھورے جا رہا تھا۔ تم کتنی خوبصورت ہو، تمہاری یہ ہیزل گرین آنکھیں، واہ، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ لائرا نے اپنے سراپے کی طرف نظر ڈالی، مطمئن ہوتی بولی۔ اس نے بلو جینز پر یلو ہاف سین کا ٹاپ پہن رکھا تھا۔ تمہارا حسن بہت زبردست، تم چیز بڑی ہو، مست مست۔ وہ دھیرے سے بولا کہ وہ سن نہ سکے، مگر وہ سن چکی تھی۔ ہیلو مسٹر، آئندہ اپنی یہ بے وقوف سی شکل لے کر میرے سامنے نظر مت آنا۔ مجھے تم جیسے لڑکوں سے بہت ہی چڑ ہے۔ وہ ناک سکڑتی کہہ کر رکی نہیں، آگے بڑھ گئی۔ مجھے بھی تم جیسے ڈریسنگ کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ شمشیر کے بتانے پر کہ وہ کلاسز میں اسی وقت پڑھاتی ہے تو دلاور شاہ یہی چلا ہے۔ اس دن اسٹیج پر تو وہ پرفارمنس کے کپڑوں میں تھی، مگر آج اسے مغربی لباس میں دیکھا اسے بہت ہی زیادہ غصہ آیا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، بعد میں اس کے نیچر کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے اس نے جان بوجھ کر کچھ بھی بولنا شروع کر دیا۔ لڑکی ٹھیک بے بس تھوڑا سا بدلاؤ لانا پڑے گا۔ بس ایک بار میری دسترس میں آ جائے تو میں خود ہی اپنے رنگ میں رنگ دوں گا اسے۔ سوچتا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جان نہیں، جلد ہی حویلی آنے کا سوچ رہا ہوں، دلاور نے نرم لہجے میں فون پر کہا۔ دلاور، اب تو شادی کالے میں اکیلی حویلی میں ملازموں کے ساتھ کب تک رہوں گی؟ تو شہر رہتا ہے، کم از کم بہو آ جائے گی تو میرا دل بہل جائے گا، کچھ دن تیرے پاس اور کچھ دن میرے پاس رہا کرے گی۔ جان نے بہت ہی پیار سے کہا، آپ سے کتنی دفعہ تو کہا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیے، لیکن آپ کی بھی ضد ختم ہی نہیں ہوتی، دلاور نے روٹھے پن سے کہا۔ دیکھتی ہوں حویلی میں میرے پورے گھر کی یادیں پھیلی ہوئی ہیں، اسی لیے دل نہیں کرتا آنے کا، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ جان آنسو نہیں، بالکل نہیں، میں جلد آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ دلاور کو معلوم تھا وہ رونے والی تھی، اسی لیے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ اپنوں کی جدائی کا سوچ کر ہی اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ڈور بیل مسلسل بجے جا رہی تھی۔ لائرا جو ناول پڑھنے میں مصروف تھی وہ ہڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف جانے لگی۔ کسے موت پڑ گئی ہے اس وقت؟ اب انسان اپنے گھر میں چین سے ناول بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے پہنچنے تک لگاتار بیل بجے ہی جا رہی تھی۔ کتنا بدتمیز انسان ہے، کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور بیل بجانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ غصے سے گھورتی سوال پر سوال کرتے گئی۔ کون آیا ہے بیٹا؟ تبھی سلمیٰ بیگم نماز پوری کرتے لائرا کی تیز آواز پر فوراً وہاں پہنچی۔ مجھے تم سے ملنا تھا، اس نے لائرا کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہائے، مجھ سے مگر کیوں؟ وہ اپنی طرف انگلی دکھاتی ہوئی آنکھیں نکالتی حیرت سے بولی۔ کرائے پر آپ کا دل چاہیے، وہ نیلی کانچ سی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا۔ وٹ، پاگل ہو کیا؟ لائرا نے سخت لہجے میں کہا۔ تم پاگل، مجھے کرائے پر مکان چاہیے تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بیٹا تم پہلے اندر آ کر بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ سلمیٰ بیگم کب سے کھڑی دونوں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ کرائے پر مکان کا سن کر بول پڑی۔ وہ تینوں صوفے پر بیٹھ گئے تو وہ گویا ہوا۔ اصل میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ مکان کرائے پر دیتے ہوئے، اسی لیے چلا آیا۔ مجھے اکیلے کے لیے روم چاہیے تھا۔ دیکھو ہمارے دو گھر ہیں، ایک میں ہم بیٹھے ہیں اور دوسرا کرائے پر دیا ہوا ہے۔ ہاں، اوپر فلور پر 2-3 کمرے خالی ہیں۔ لائرا نے فٹافٹ اسے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہاں تو ایک کمرہ دے دو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کرایہ وقت پر دے دیا کرنا، وہ گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا، تو اگر کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا تو۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ تم پاگل ہو کیا؟
یہ ہمارا گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں آیا، بڑا کھانا بھی چاہیے۔ لاریب اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ بیٹا چلے گا، تم کھانا بھی کھا لیا کرنا۔ سلمیٰ بیگم نے اچانک بیچ میں مداخلت کی۔ مفت میں کچھ نہیں ملنے والا، اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر کھانے کے پیسے دو گے تو جو چاہے وہ مل جائے گا۔ لاریب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بوائلڈ ایگ اور دودھ کا گلاس ذرا روم میں لانا، تو وہ جتنے چاہے اتنے پیسے لے لینا۔ وہ کروکھر سے کہتا ہوا سلمیٰ بیگم کو اشارہ کرتا روم میں چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، وہ ٹیرس پر کھڑی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ ہاتھ میں ناول لیے اور ٹیبل پر رکھے چپس کو وہ ناول پڑھتے جاتے اور بیچ بیچ میں کھاتی خوب مزے کر رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ بول ناز، تجھے یہی وقت ملا تھا کال کرنے کے لیے؟ وہ منہ بناتی کال اٹھا کر بولنے لگی، اتنا اچھا شاٹ چل رہا تھا نا، مگر تیری کال نے سارا موڈ خراب کر دیا۔ کہہ کر بغیر اس کی بات سنے وہ فون کاٹ کر سائلنٹ کرتی دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہوگی۔ کیا ہو رہا ہے محترمہ؟ وہ زینب کو پڑھتے دیکھ کر بولا۔ اندھے ہو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا جو پوچھ رہے ہو؟ وہ ناول کے بیچ میں ڈسٹرب کرنے پر چڑھتے ہوئے بولی۔ نہیں، خدا کا شکر ہے، آنکھ بالکل سلامت ہے، تبھی تو تمہاری خوبصورت چہرے کو بآسانی دیکھ رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی نیلی کان سی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ دیکھو مسٹر، اپنی حد میں رہو، تمہیں بس گھر میں رہنے کی اجازت ملی ہے، اسی لیے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غراتے ہوئے بولی۔ مگر میں تو دل میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوتے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی نیلی کان سی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ لاریب اس کے اتنے قریب آنے پر جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ لاریب کے پیچھے ہٹنے پر اس نے اپنی نیلی کان سی آنکھوں کو حیرانی سے پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، سمجھے تم؟ ایکس وائی زیڈ۔ اب کی بار لاریب نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو اس کی نیلی کان سی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے نڈر لہجے میں کہا۔ اچھی بات ہے، ویسے ناچیز کو دلال بادشاہ کہتے ہیں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو ہم کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے مسٹر، مجھے آپ کے نام، کام یا کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے تنفر سے کہتے ہوئے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی اپنا ناول اٹھاتی وہاں سے نکلنے لگی۔ تبھی سر سے دلاور نے اس کی نازک کلائی تھام لی۔ مستقبل میں یہی نام اور کام آپ سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے دلاور نے دھیرے سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ پہلی ٹکر میں مجھے گمان ہوا تھا کہ تم پاگل ہو، مگر اب یقین ہو گیا کہ تم سچ میں پاگل ہو۔ لاریب نے طنزیہ ہنسی ہنس کر جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ ویسے تم نے اتنا غلط بھی نہیں سمجھا، تمہاری محبت نے مجھے پاگل بنا دی ہے۔ اس کمبخت محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ورنہ ہم بھی بندے کام کے تھے۔ دلاور نے جذبے لوٹاتی نظروں سے لاریب کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اپنی کالر اٹھاتے ہوئے ایک ادا سے کہا، تمہیں تو کرائے پر مکان دے کر ہی میں نے غلطی کر دی۔ ایسے لگتا ہے میں نے کرایہ دار نہیں رکھا بلکہ ہاں مہا کا ایک سردرد پا لیا ہو۔ لاریب نے اس کے جذبے لوٹاتی نظروں کو دیکھتے ہوئے ایک دم چڑھ کر کہا۔ غصے کی تیز لہر اس کے خوبصورت چہرے کا احاطہ کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ دلاور کو ٹکر سا جواب دیتا، عشاء کی اذان ہونے لگی اور وہ کچھ بھی کہے بغیر مؤذن کی پکار پر لبیک کہتا خدا کے آگے حاضری دینے چل دیا۔ پاگل تو ہے ہی، ساتھ میں تمیز نام کی بھی کوئی چیز نہیں، دیکھو کیسے اکڑتے ہوئے بغیر جواب دیے چل دیا، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ لاریب اس کے یوں اچانک چلے جانے کو بدتمیزی کا نام دیتی بڑبڑانے لگی، پھر سر جھٹک کر واپس ناول کھولے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تیمور، موبائل کے علاوہ بھی تمہیں کچھ اور نظر آتا ہے کہ نہیں؟ لاریب جب سے کالج سے آئی تھی تب بھی تیمور کو موبائل پر ہی غصہ پایا تھا، اور اب پورے 1 گھنٹے بعد بھی جب وہ کھانے پینے سے لے کر فریش بھی ہو گئی تب بھی اسے صوفے پر موبائل میں مصروف دیکھ کر غصے سے بولے، آپ بھی کیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ تیمور نے برا سا منہ بنا کر ٹکا سا جواب دیا۔ تیمور، ایک تو تم آج کالج بھی نہیں گئے بلکہ ہر آئے دن کالج گول کر دیتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ کتنی محنت سے میں پیسے اکٹھے کر کے تمہاری فیس بھرتی ہوں؟ لاریب نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ابھی آپ بڑی ہیں اور گھر کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں تو کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہیں جو ہر آئے دن مجھے کھڑی کھوٹی سناتی رہتی ہیں۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی بدتمیزی سے کہا اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تیمور، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ گھر کی ذمہ داریوں میں میرا ہاتھ بٹاؤ، مگر تمہیں تو کوئی احساس ہی نہیں۔ چلو نہ بٹاؤ ہاتھ، مگر کم از کم پڑھائی پر تو توجہ دو۔
لاریب کو اس کی باتوں اور انداز دونوں سے سخت تکلیف پہنچی تھی، پھر بھی اس نے ذرا نم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، بھی آپ اپنے کام پر توجہ دیں اور مجھے ڈسٹرب نہ کریں، ایک فیس بار دیتی ہو تو اس کا بھی احسان جتاتی ہو۔ تیمور نے پھر بدتمیزی سے کہا، ٹھیک ہے، نہیں بولتی، مگر کیا کروں، بابا کے بعد تم میری ذمہ داری بن گئے ہو، اسی لیے کہہ دیتی ہوں، تمہیں برا لگتا ہے تو آگے سے نہیں کہوں گے۔ لاریب کی ہلک گرنی آنکھوں میں دکھ سے نمکین پانی چمکنے لگا اور چند سیکنڈ بعد وہ موتیوں کی طرح گالوں پر پھسلنے لگا۔ وہ تیمور پر احسان نہیں جتاتی تھی بلکہ اسے بات سے احساس دلانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے آنسو کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی سلمیٰ بیگم، جو ان دونوں کی آخری بات سن چکی تھی، تیمور کو ڈانٹنے لگی، جبکہ دروازے کی اور سے کب سے جھانکتا دلاور ان دونوں کی باتوں کو سنتا ہوا پیچ و تاب کھاتا رہا، اور آخر میں لاریب کے آنسو کو دیکھ کر تو وہ تڑپ ہی اٹھا۔ تیمور، تم بھی ذرا اپنی آپی کی مدد کر دیا کرو، دلاور نے اندھدھان ہوتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے بہت ہی نرمی سے کہا، آپ کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والے؟ کرایہ دار تو ہو تو وہی بن کر رہو، گھر کا فرد بننے کی کوشش مت کرو۔ تیمور نے بہت ہی درستی سے کہا، تیمور تم اتنے بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، بچہ غلط تھوڑی کہہ رہا ہے، ویسے بھی ایک ہفتے سے یہاں رہتے ہوئے اسے احساس ہوگا کہ تمہیں مدد کرنی چاہیے، اور ایک تم ہو کہ 2 سالوں میں بھی یہ بات سمجھ نہ سکے۔ سلمیٰ بیگم نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مل گیا سکون، باتیں سنوا کر تو آپ اپنے تشریف کا ٹوکرا اٹھا کر یہاں سے جا سکتے ہیں۔ دلاور کے سامنے مما کے ڈانٹنے والے تیمور کو سخت غصہ آیا تو وہ اسی پر دوڑا جا رہا ہوں کہہ کر غصے سے مٹھیاں بھیجتے دلاور وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیمور، ویسے تم بہت غلط کر رہے ہو، تمہیں ذرا لاریب کی فکر نہیں، الٹا اسے باتیں سنا دی۔ تم ہی سوچو، کالج سے آنے کے 2 گھنٹے بعد وہ ڈانس سکھانے ڈانس کلاس جاتی ہے، پھر وہاں سے کلاس میں پڑھانے تاکہ پیسے اکٹھے کر سکے، اور تم؟ سلمیٰ بیگم نے افسوس سے جملہ ہی ادھورا چھوڑ دیا اور وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ 1 2 3 4 لاریب ٹیرس پر کھڑی ڈانس کے کل سکھانے والے اسٹیپ کر رہی تھی۔ اس نے بلیک ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، براؤن اسٹریٹ اسٹیپ کٹ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی جو اس کے سر ہلانے پر کبھی ادھر تو کبھی ادھر جھل جاتی۔ خوبصورت چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اس کی ہزل گرین آنکھوں میں کچھ پا لینے کی چمک موجود تھی۔ ٹیرس کے دروازے پر کھڑا لاریب کب سے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے مسکرا رہا تھا، ویسے تم محنت بہت کرتی ہو محترمہ بہادر صاحبہ۔ چند منٹ بعد دلاور اس کے سامنے آ کر رک گیا اور گویا ہوا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے سامنے دیکھا ہی لاریب کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس کی طرف گھور کر دیکھتے اپنے اسٹیپ کرتے ہوئے بولی، تازہ ہوا کھانے آیا تھا، مگر یہاں تو خوبصورت حسینہ کا دیدار ہو گیا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، تم پھر پٹری سے اترنے لگے، تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو، اسی لیے بکواس کیے جاتے ہو، جس دن جان جاؤ گے تو دم دبا کر بھاگ جاؤ گے۔ لاریب نے کوفت سے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور رک کر پانی کی بوتل اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ جاننا ہی تو چاہتا ہوں، دلاور نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، دیکھو مسٹر، آخری دفعہ وارننگ دے رہی ہوں، آئندہ میرے سامنے کوئی بکواس کی تو سب سے پہلے گھر سے نکال باہر کروں گی، اور پھر حوالات کی ہوا کھلانے حوالات میں ڈلوا دوں گی۔ اب کی بار دلاور نے بوتل رکھ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں۔ اس کی بات پر دلاور کا چھت پھاڑ کہکا ہوا میں بلند ہوا، جیسا لاریب کی بات پر اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہیں سب سے پہلے پاگل خانے میں بھیجنا چاہیے۔ اس کے کہنے پر تو لاریب کے تن بدن میں آگ ہی لگی اور وہ مارے تیش میں غصے سے سرخ چہرہ لیے گویا ہوئی۔ محترمہ بہادر صاحبہ، تم غصے میں اور بھی خوبصورت لگتی ہو، لگتا ہے تم سے کسی نے یہ بات کہہ دی ہے، اسی لیے ہر وقت غصہ کرتی ہو تاکہ زیادہ خوبصورت نظر آ سکو۔ دلاور نے اس کے تپانے کے لیے جان بوجھ کر اس کے تھوڑا سا قریب ہو کر کہا، تمہیں تو ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ دلاور نے اس کے گلابی ہونٹوں پر اچانک ہاتھ رکھ دیا۔ لاریب کا بولنے کے لیے کھلا منہ دلاور کے ہاتھ کے نیچے دب کے اس کی حرکت پر وہ اندر تک لرز اٹھی۔ آج تک کسی کی جرأت نہیں تھی کہ کوئی یوں اس کے قریب آتا۔ اس نے اپنی حیرت کو اندر چھپاتے ہوئے تیز نظروں سے دلاور کو گھورا اور اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی یہی کہنے والی تھی نا، تو دیکھ لو، بار بار صرف بولتی رہتی ہو، کبھی دھیان سے دیکھتی ہی نہیں ہو۔ اگر دھیان سے میری آنکھوں میں بس ایک بار دیکھ لو گی تو پوری زندگی مجھے دیکھنے کی خواہش کرو گی۔ دلاور نے اس کے گھورنے کو خاطر میں لائے بغیر اس کے تھوڑا اور قریب آ کر گمبھیر لہجے میں کہا، اور آخری جملہ تو تقریباً اس کے کانوں میں گھستے ہوئے کہا۔ جیسے اس کے لب لاریب کے کانوں سے ٹکرائے تو سنسنی سی کی ایک تیز لہر لاریب کے اندر اٹھی اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا راستہ چھوڑو دلاور شاہ، تمہاری حرکتیں روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تمہارا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ لاریب نے بہت ہی
تیزی سے خود کو نارمل کیا اور اٹل لہجے میں کہتی اس کے بازو سے گزر گئی۔ وہ شروع سے ہی بہادر لڑکی تھی اور وقت اور حالات نے اسے اور بھی بہادر بنا دیا تھا، مگر کبھی کبھی وہ بھی ڈر جاتی یا سہم جاتی، مگر کبھی کسی پر اپنا ڈر ظاہر نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اس کے بابا نے ایک بار کہا تھا، ہم جتنا ڈریں گے دنیا اتنا ہی ہمیں ڈرائے گی۔ اس ایک بات کو اس نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ لاریب کو اس وقت اپنے باپ کی یہ بات یاد آئی تھی اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہانے لگی۔ دلاور کو لاریب کے رہتے ہوئے یہاں 1 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا۔ وہ لاریب کے کالج جانے کے بعد چپ چاپ اپنے بنگلے پر چلا جاتا اور اپنے بزنس کے کاموں کی خبر گیری کرتا اور اس کے آنے سے پہلے آ بھی جاتا۔ جس دن اس کی چھٹی رہتی اس دن دلاور بھی کہیں نہیں جاتا۔ دادی جان کئی بار اسے پنڈ بلا چکی تھی، مگر اس کا ارادہ تھا کہ وہ لاریب کو اپنی محبت کا یقین دلا دے اور شادی کے لیے راضی کر لے، پھر دادی جان کو رشتہ لے کر بھیجے۔ مگر لاریب ایک مضبوط اور بہادر لڑکی ثابت ہوئی جو ان سب حرفات سے کچھ دور رہتی تھی۔ دلاور نے اتنے دنوں میں یہ بات برابر نوٹس کی تھی کہ وہ بھلے ہی جینز ٹی شرٹ پہنتی تھی، مگر اپنی عزت اسے بہت عزیز تھی۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ لاریب اسے پاگل اور بیوقوف سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ لاریب کی خودداری بھی اس کے سامنے آیا ہو گئی تھی۔ اس نے جب کرائے کے پیسے دیے تو جان بوجھ کر لاریب کی مدد کے لیے 5,000 زیادہ دے دیے، جسے لے کر اس نے فوراً گنا اور 5,000 لوٹاتے ہوئے کہا کہ دلاور جی، یہ پیسے اگر تم نے انجانے میں زیادہ دے دیے تھے تو کوئی بات نہیں، اگر جان بوجھ کر دیے تو سن لیجئے، میں اپنی محنت کے ہی پیسے لیتی ہوں، اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ لینا اپنے اوپر حرام سمجھتی ہوں۔ لاریب کی بات پر وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوا اور دھیرے سے کہا، دراصل میں نے سوچا میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ تم آنٹی سے کہہ رہی تھی نا تمہیں تمہاری دوست کی شادی پر کچھ دینا تھا جس میں 5,000 کم پڑ رہے تھے، اسی لیے دلاور اتنا کہہ کر رک گیا۔ تم رکھ لو، اس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے، تمہیں بھی تو اپنے گھر والوں کو بھیجنا ہوتا ہے، ویسے بھی میں نے اپنی دوست کے لیے دوسرا تحفہ لے لیا ہے۔ میری ماما ہمیشہ کہتی ہے کہ انسان کو اپنی چادر دے کر ہی پیر پھیلانا چاہیے۔ مانا کہ وہ مجھے بہت پسند آیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں اسے حاصل کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تو میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ پہلی بار لاریب نے دلاور کے خلوص پر مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ جہاں لاریب اسے پسند نہیں کرتی تھی وہیں سلمیٰ بیگم کو اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ اکثر ان کے منع کرنے کے باوجود اپنے ملازم کے ذریعے سبزی، ترکاری، گوشت، پھل وغیرہ منگوا لیتا اور گیٹ پر سے لا کر انہیں یہ کہتے ہوئے دیتا کہ آج مجھے یہی کھانے کا من تھا اسی لیے سوچا لے لوں، کیا پتہ گھر میں ہو کہ نہیں۔ دوسری بات، وہ بھی سلمیٰ بیگم کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت سے پیش آتا تھا۔ دلاور اور سلمیٰ بیگم شام کی چائے پی رہے تھے کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ اس وقت کون ہوگا؟ لاریب نے تو سیدھا رات 8-9 بجے تک آتی ہے اور تیمور بھی کلاس سے 7 بجے آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے دلاور بھی پیچھے ہی چلا آیا۔ یہ گھر آج کا آج خالی کر دو ورنہ مجھے مجبوراً خود ہی کروانا پڑے گا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک ہٹا کٹا آدمی سیدھا اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ باقی 3-4 آدمی باہر ہی کھڑے تھے۔ ہم گھر کیوں خالی کریں اور آپ کون لوگ ہو؟ اس کی بات پر سلمیٰ بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ارے واہ، دیکھ لو ان کی چالاکی، جب ہسپتال میں موت کے منہ سے لڑ رہی تھی تب تمہارے بیٹے نے پورے 1 لاکھ روپے یہ گھر گروی رکھ کر لیے تھے اور آج 5 مہینوں سے مجھ سے یہی کہتا کہ ماما کی طبیعت ابھی ٹھیک ہوئی ہے۔ بس انہوں نے گھر کی خرچے میں سے پیسے جمع کرنے شروع بھی کر دیے ہیں اور 2-4 پیسی بھی لگائی ہوئی ہیں، ملتے ہی دے دیں گے، اس آدمی نے ایک دم غصے سے کہا، جبکہ اس کی بات پر سلمیٰ بیگم پر تو حیرتوں کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا اور وہ اپنی جگہ پر ساکت ہوگی۔ آنٹی آپ کب بیمار ہوئی تھی اور کتنے پیسے دینے باقی ہیں؟ دلاور نے سلمیٰ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے کہا تو وہ ہونکوں کی طرح دلاور کا منہ تکنے لگی۔ بیٹا ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ دیکھیے آپ تھوڑا سا رک جائیے، میں ابھی تیمور کو بلاتا ہوں، کیونکہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آپ لوگ غلط ایڈریس پر آ گئے ہو۔ دلاور نے پہلے تو سلمیٰ بیگم کو صوفے پر بٹھائے بے تحمل سے آدمی سے کہا، دیکھو میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میرے باس سے قرضہ لیا گیا تھا اور پتہ بھی یہی کہا ہے، آپ چاہیں تو یہ ایگریمنٹ دیکھ لیں۔ کہتے ہوئے اس آدمی بے وقت دلاور کو تھما۔ دلاور نے جیسے ایگریمنٹ پڑھا تو اس کے
پیشانی پر بال نمودار ہوتے وہ آدمی کہہ تو سچ رہا تھا، مگر آخر میں لاریب کے دستک دیکھا وہ ٹھٹک گیا اور سلمیٰ سے مخاطب ہوا۔ آنٹی، لاریب نے کوئی قرضہ لیا تھا کیا؟ کیونکہ یہ گھر اس کے نام پر ہے اور دستک بھی اسی کے ہیں۔ نہیں بیٹا، اس نے کوئی قرضہ نہیں لیا، اگر لیا ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ فکر ہو رہی تھی کہ پیپر ان کے ہی گھر کے ہیں تو تیمور نے قرضہ کیوں لیا اور وہ اتنی بڑی رقم لوٹائے گی کیسے؟ ابھی وہ دونوں سوچوں میں غرق تھے کہ تیمور گھر میں داخل ہوا۔ اسے آدمی پر نظر پڑتے ہی ڈر کر دوبارہ گھر سے باہر نکلنے لگا۔ دلاور نے اسے آتے دیکھ لیا تھا اور اس کی حرکت کو نوٹ کرتے ہی فوراً سمجھ گیا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ دلاور ایک جھٹکے سے تیمور کو پکڑ کر لایا اور پوچھا، اس نے ہی لیا تھا قرضہ؟ وہ آدمی تیمور کو دیکھتے ہی بولا، سچ سچ بتاؤ، تم نے کیوں لیا تھا قرضہ؟ دلاور اسے کالر سے پکڑے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے، اب تو پتہ چل گیا نا، اس نے قرضہ لیا تھا تو آپ لوگ میرے پیسے دے دے۔ پھر آرام سے پوچھتے رہے، کیونکہ میرے باس نے اس قرضے کے چکر میں مجھے بلی کا بکرا بنایا ہوا ہے۔ میں بہت غریب آدمی ہوں اور میری بیوی بچے میرے انتظار کر رہے ہیں کہ میں راشن لے کر جاؤں تو وہ پکا کر کھائیں۔ میرے باس نے اسی چکر میں پچھلے مہینے بھی میری تنخواہ نہیں دی تھی۔ اگر آج بھی پیسے نہیں لے کر گیا تو اس مہینے کی بھی کٹ جائے گی۔ وہ آدمی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آخر میں روحانسا ہو گیا۔ سلمیٰ بیگم کو اس آدمی کو دیکھ کر دکھ ہوا اور ساتھ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی اپنے کمرے میں بڑھ گئی کہ جو زیور انہوں نے لاریب کے لیے رکھے تھے اسے بیچ کر دے سکے۔ وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے کسی غریب کی پیٹ پر لات پڑے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے زیور نکالے اور بہت ہی اداسی سے باہر آئی، مگر باہر آ کر انہیں حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ دلاور نے 1 لاکھ روپے کا چیک پھاڑا اور آدمی کو پکڑا دیا۔ آدمی نے جھپٹتے ہوئے اسے پکڑا اور جانے لگا۔ دلاور، بیٹا تم اتنا پیسہ کیوں دے رہی ہو؟ رکھو، اپنے کام آئیں گے، تمہارے کام آئیں گے، سلمیٰ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مگر دلاور نے انہیں اشارے سے خاموش کرا دیا اور چیک بک پر دوسرا اماؤنٹ لکھنے لگا۔ بھائی صاحب، 1 منٹ رکیے پلیز۔ پلیز۔ دلاور نے 50,000 کا ایک اور چیک پھاڑا اور آدمی کو آواز دی۔ وہ آدمی وہی رک گیا۔ یہ رکھیے، اپنے گھر والوں کے راشن اور ضرورت کا سامان خرید لیں۔ دلاور نے چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ ہونکوں کی طرح دلاور کا منہ دیکھنے لگا۔ لے لیجیے پلیز، آپ کے کام آئے گا، کہہ کر دلاور نے زبردستی چیک اسے تھمایا تو وہ فوراً اس کے قدموں میں گر پڑا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ سر پلیز، یہ سر صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے، میں تو خدا کا ایک معمولی سا بندہ ہوں، ایسا کر کے تم اپنے گناہوں میں اضافہ کرو گے۔ دلاور نے کہتے ہوئے فوراً اسے کھڑا کیا۔ خدا تمہاری تمام مرادیں پوری کرے، ہمیشہ خوش اور آباد رہو۔ وہ آدمی دلاور کو دعائیں دیتا چلا گیا۔ بیٹا تم نے اتنا، سلمیٰ بیگم نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ دلاور بیچ میں ہی ان کی بات کاٹ بیٹھا۔ آنٹی، پہلے مجھے تیمور سے بات کرنے دے، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ دلاور نے دوبارہ سے اس کے کالر پکڑی اور خوف سے کانپنے لگا۔ بولو، بول دے، کیوں نہیں؟ اس دن تو بہت زبان چلا رہے تھے، اب تمہاری زبان کہاں چلے گی؟ دلاور غصے سے سر آنکھیں لیے داڑا۔ اس کی داڑھ پر تیمور اندر تک کانپ اٹھا اور جلدی سے جلدی اگنے لگا۔ اس کی بات پر دلاور اور سلمیٰ کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ چٹاہ! دلاور نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تیمور تھپڑ کھا کر ایک دم بلبلا گیا۔ بے شرم، بے حیا، تو نے رات کی تاریکی میں وہ کام بھی کر دیا جسے کرتے ہوئے میاں بیوی جیسے پاک رشتے میں بندھنے کے باوجود ایک پل کو انہیں بھی شرم آ جاتی ہے۔ تجھے یہ سب کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ ارے ایک بار میرے اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کا ہی سوچ لیتا۔ سلمیٰ بیگم نے غصے سے تیمور کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور اس کے گالوں پر پے در پہ کئی تماچے جڑ دیے۔ سلمیٰ بیگم اسے مار کر ہانپنے لگی۔ تھوڑی سی سانسیں بحال کرتی وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، ایک تو ہے جو سہارا بننے کے بجائے سر سے چھت ہی چھیننے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ یا خدا، میری تربیت میں کہاں کمی رہے گی کہ یہ دن بھی دیکھنے پڑ گئے۔ وہ بے بس اور لاچار سی روتی ہوئی زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ ان کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ ماما، وہ کام میرے دوستوں نے کیے، میں نے ان کے ساتھ مل کر بھی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، اسی لیے آپ پلیز روئیے تو مت۔ تیمور ماں کے رونے پر تڑپ اٹھا، ان کے پاس بیٹھتا انہیں چپ کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تمہاری کرتوتوں پر رو نہیں تو کیا جشن مناؤں؟ انہوں نے اپنے کندھے پر رکھے تیمور کے ہاتھ کو بے دردی سے جھٹکتے ہوئے تیش سے کہا، ماما آپ کی قسم، میں جوئے اور شراب کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر خدا گواہ ہے میں نے ایسی شرمناک حرکتیں کبھی نہیں کی جس سے کسی لڑکی کی عزت تار تار ہو جائے۔ آپ اپنی تربیت پر اتنا تو بھروسہ رکھیے۔ ماما، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا ماما، اسی لیے تو میں نے آپ ہی کی عزت بچانے کے لیے گھر کو گروی رکھا۔ تیمور نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، اس میں لاریب کہاں سے آ گئی؟ سلمیٰ بیگم تو ابھی اس کی باتوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش میں ہی تھی کہ لاریب کے ذکر پر دلاور جھٹکے سے تیمور کو
پکڑتے ہوئے تقریباً چیخ ہی پڑا۔ اصل میں مجھے دوستوں کے ساتھ جوئے اور شراب کی لت لگ گئی تھی، ان سے ہی ادھار بھی لیتا رہا، مگر مجھے اچانک ایک دن پتہ چلا کہ وہ لوگ صرف شراب کے ہی مزے نہیں لیتے بلکہ شباب کا مزہ بھی چکھ چکے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں انہوں نے آپ ہی کو کب اور کہاں دیکھا تھا، معلوم ہے تو اتنا کہ وہ لوگ اپنے پیسوں کا تقاضا کرتے رہے اور میں انہیں ٹالتا رہا۔ ایک دن ان کمینے دوستوں نے سیدھا دھمکی دی کہ اگر میں نے پیسے نہیں لوٹائے تو وہ لوگ آپ ہی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پہلے تو وہ لوگ مجھ سے چھپ کر لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، لیکن بعد میں سامنے بھی ان کی شرمناک حرکتیں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اس لیے ان کی دھمکی پر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں سوچنے لگا اتنے پیسے کہاں سے لاؤں، گھر والوں سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ تب آپ ہی جب بہت جلدی میں کالج جا رہی تھی تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کالج کے کچھ پیپرز پر سائن کرواتے ہوئے بیچ میں ہی گھر کے کاغذات بھی ڈال دیے۔ جیسے ہی سیٹ سے 1 لاکھ لیے تو 10-20 جیسے جیسے قرضے تھے سب چکا دیے۔ اب میں ابھی کا زیور بیچ کر گھر کے کاغذات چھڑوانے والا تھا مگر آپ نے پیسے دے دیے، تیمور نے بہت ہی شرمندگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگے۔ اب تم پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتے تیمور، تم کتنے بے شرم بھائی ہو۔ تیمور اپنی بہن کے لیے کچھ کرنے کی بجائے اس کا زیور بھی بیچنے والے تھے۔ تھو ہے تم پر تیمور، تھو ہے، اس لیے میری نظر سے دور ہو جاؤ، کم سے کم کچھ وقت کے لیے تو ایک دم ہٹ جاؤ۔ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لارائب کو تو بیچ میں مت لاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے بہت ہی زیادہ درد بھرے لہجے میں کہا۔ ماما میرا یقین کریں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تیمور کے دوبارہ کہنے پر سلمیٰ بیگم نے رخ ہی موڑ لیا، لیکن وہ ہار نہیں مانا اور ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا کہنے لگا، ماما آپ یقین کر بھی کیسے سکتی ہیں، میں نے کام ہی ایسے کیے ہیں، مگر انشاءاللہ ایک دن آپ کو مجھ پر واپس بھروسہ ہو ہی جائے گا، میں وہ سب چھوڑ چکا ہوں۔ شرمندگی سے کہتے ہوئے وہ رونے لگا۔ تیمور کے آنسو نے ایک ماں کے دل کو تڑپا تو دیا تھا، انہیں یقین بھی ہو رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر وہ تھوڑا ناراضگی دکھانا چاہتی تھی تاکہ تیمور سچ میں سدھر جائے، اسی لیے وہ اپنے دل کی آواز کو دباتے سخت انداز سے آنے کی پوری کوشش کرتے دلاور سے مخاطب ہوئی۔ دلاور بیٹا یہ زیور بیچ کر تم اپنے پیسے لے لو۔ دلاور تو تیمور کی بات سن کر دل ہی دل میں ان لفنگوں کو لعنت ملامت کر رہا تھا جنہوں نے لارائب کے مطابق ایسی گھٹیا حرکت کرنے کو سوچا تھا۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ انہیں جا کر پیٹ ڈالے، کوئی لارائب کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا۔ تبھی سلمیٰ کی آواز پر وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں آنٹی، لارائب کے زیور میں بالکل نہیں لے سکتا، بلکہ مجھے پیسے واپس چاہیے ہی نہیں، اس نے الٹا لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹا، تمہارے گھر والوں کو بھی تو ضرورت ہوگی پیسوں کی، سلمیٰ بیگم نے اسے راضی کرنا چاہا۔ آنٹی اللہ کے فضل سے الحمدللہ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، ہاں محبت اور رشتوں کی بہت کمی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ تو پھر تم خود کا گھر کیوں نہیں دیتے، کرائے پر کیوں رہتے ہو؟ سلمیٰ بیگم اس کی بات پر حیران ہوتی پوچھنے لگی۔ اب آپ سے کیسا جھوٹ بولنا آنٹی، اتنا کہہ کر دلاور رک گیا اور سلمیٰ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے ان کے پاس بیٹھتا دوبارہ کہنا شروع کیا۔ مجھے لارائب سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے آنٹی، میں نے اس کے لیے کرایہ دار بننے کا ناٹک کیا ہے، بس مجھے اس کی محبت اور ساتھ کی ضرورت ہے، اس نے بہت روانی سے کہا۔ اپنی محبت کا اظہار کرنے پر اس کی نیلی کان سے چمکدار آنکھیں اور چمک اٹھی۔ بیٹا اس کی منگنی ہو چکی ہے، سلمیٰ بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آیا تو انہوں نے فوراً نظر چرا بھی لی۔ انہوں نے تو دلاور کے اوپر بم ہی پھوڑ ڈالا تھا۔ ان کی بات پر وہ گہرے صدمے میں چلا گیا۔ دلاور کو لگا کہ اس کی سانسیں ہی تھم جائیں گی، اگر لارائب اس کی نہیں ہوئی تو وہ جیتے جی مار ہی جائے گا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے صدمے کی کیفیت میں رہا، پھر ایک جھٹکے سے بولا، آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، بلکہ بھابھی اب جلد ہی کسی دن آ کر شادی کی تاریخ طے کرنے والی ہیں۔ لارائب کے ایگزام ہونے والے ہیں، اس کے بعد کی ہی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ آنٹی پلیز مجھ پر ایسا ظلم نہ کرے، میں محبت کے لیے ترسا ہوا انسان ہوں، ایک جان کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ لارائب کو دیکھ کر ایسا لگا کہ مجھے جینے کا مقصد مل گیا ہو۔ دلاور نے نم آنکھیں لیے بے قراری سے کہا، بیٹا تم بہت اچھے لڑکے ہو، وہ لڑکی بہت خوش نصیب ہوگی جس سے تمہاری شادی ہوگی، مگر میں تمہیں جھوٹی آس نہیں دینا چاہتی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ آنٹی منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں، میں لارائب کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ دلاور نے اچانک ہی پھٹتے جذبات میں کہا، ٹھیک ہے کر لو کوشش۔ سلمیٰ بیگم نے اسے اجازت دیا، گرچہ انہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ لارائب کبھی نہیں مانے گی، پھر بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے مجبوراً کہہ ہی دیا، ٹھیک ہے آنٹی،
دلاور خوشی کے مارے ان کی گردن میں باہیں پھیلائے جھول گیا، گویا اسے کوشش کرنے کی اجازت نہیں بلکہ شادی کی اجازت مل گئی ہو۔ آنٹی، ایک اور بات، آپ پلیز لاریب کو تیمور کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی اور نہ ہی پیسوں کے بارے میں۔ اسے شدید دکھ و صدمہ ہوگا اور میں اسے دکھ نہیں دینا چاہتا۔ اچانک یاد آنے پر دلاور نے التجا کی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بہت خوددار ہے۔ تیمور کی حرکت کا سن کا اسے شدید دھچکا لگے گا۔ میں تو خود ہی انہی سوچوں میں تھی کہ کیسے بتاؤں گی۔ انہوں نے جیسے ہی کہا تبھی عشاء کی اذان ہونے لگی تو دونوں ہی اٹھ کر نماز ادا کرنے چال دیے۔ لاریب کے ایگزام میں 15 دن بچے تھے۔ دلاور روز اپنی سی کوشش کرتا مگر اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ صبح نجمہ بیگم کا فون آ گیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شادی کی تاریخ رکھنے آنے والی ہے۔ سلمیٰ بیگم اور لاریب نے مل کر کھانے کے لیے اچھا اہتمام کر دیا تھا۔ جب سب کچھ ہو گیا تب سلمیٰ بیگم نے لاریب کو تیار ہونے بھیج دیا، مگر جیسے ہی انہوں نے اس کی تیاری دیکھی تو ٹوک بیٹھی، لاریب آج کے دن تو ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لو۔ ماما، میرے کپڑوں میں کیا برائی ہے، اور ویسے بھی مامانی کو اچھی طرح سے پتہ ہے میں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں۔ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لاریب نے ریڈ لانگ شرٹ اور بلیک جینز زیب تن کی ہوئی تھی جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا۔ لاریب، کوئی سوٹ پہن لو، ذرا شرم کرو، وہ تمہاری ہونے والی ساس ہے، ویسے بھی اچھی اور عزت دار گھرانے کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ سلمیٰ بیگم نے پیار سے اسے ڈانٹا۔ ماما، آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ شرم انسان کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ اگر لڑکی پورے برقعے میں بھی ملبوس ہے اور اس کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں اور وہ برقعے میں ہی گل کھلا رہی ہو تو ایسے پہناوے کا کیا فائدہ؟ لاریب نے کتنی دفعہ کہی بات کو پھر ایک دم الٹ لہجے میں دہرایا۔ سلمیٰ بیگم بس افسوس سے اسے دیکھتی ہوئی خاموش ہو گئی، جبکہ لاریب ایک دم مطمئن تھی کیونکہ اس کی ہمیشہ سے یہی سوچ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نجمہ، مومانی اور احتشام ماموں حال میں آگے۔ چائے پانی کے بعد وہ سب محو گفتگو ہو گئی۔ موضوع لاریب اور راحیل کا رشتہ تھا۔ دلاور اپنے کمرے سے نکلتا ہوا حال کے باہر ٹہلتے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ مسلسل اپنی پیشانی کو رگڑ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کہ لاریب اس کی ہو جائے۔ وہ کمزور انسان بالکل نہیں تھا، اس لیے بہت ہی صبر و تحمل سے 3 مہینے سے لاریب کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اسے انتظار تھا تو بس اس کے اقرار کا۔ کبھی کبھی وہ اپنے اوپر ہنسنے لگتا کیونکہ پنڈ میں لوگ اسے دور سے ہی دیکھ کر سلام جاتے تھے۔ وہاں وہ کروفر سے چلتا سب لڑکیوں کو بے چین کر دیتا تھا، لیکن صرف اور صرف لاریب کے سامنے وہ کبھی سخت نہیں ہوا تھا اور اپنے آپ کو بے بس پاتا تھا۔ بچپن سے اسے جتنے غم ملے کہ اس کے اندر سختی اور ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں غصہ، رعب و سختی حد سے زیادہ ہو گیا۔ موقع کے حساب سے اس کی شخصیت کے الگ الگ پہلو اجاگر ہوئے تھے، مگر لاریب کے سامنے وہ بے بس تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ تاریخ رکھنے لگے تو اچانک ہی دلاور کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ رک جائیے، رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اچانک ہی دلاور شاہ حال میں داخل ہوتا ہوا تیز آواز میں بولا تو سر جھکائے بیٹھی لاریب نے طرف کا اس کم بخت انسان کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ، یہ لڑکا کون ہے؟ نجمہ بیگم نے حیرانی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، پوچھا جو نیلی کان سی آنکھیں لیے سب کو حیران اور پریشان کرتا کھڑا تھا۔ کرایہ دار ہے بھابھی، سلمیٰ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو یہ ہوتا کون ہے آپ کے گھر میں دخل اندازی کرنے والا؟ انہوں نے اب حقیر نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلمیٰ بیگم سے کہا، پھر اس سے مخاطب ہوئی، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ تو بڑے آئے رشتہ روکنے والے۔ آنٹی، میں لاریب سے بہت محبت کرتا ہوں اور میرے جیتے جی وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، دلاور نے ایک دم اٹل لہجے میں کہا، اور ایک جھٹکے سے لاریب کے پاس آگے اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ چٹاخ لاریب 2-4 قدم چلی پھر اچانک رکا، ایک زناٹے دار تھپڑ لاریب دلاور کے منہ پر جڑ دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہو سب کے سامنے کچھ بھی اول پھول بول کر مجھے لے کر جانے کی، اور تم ہوتے کون ہو میرا فیصلہ کرنے والے؟ میرا رشتہ تو میرے بابا نے جیتے جی ہی طے کر دیا تھا، ابھی کے ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ سنا تم نے؟ ابھی کے ابھی، لاریب نے اپنے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ داڑتے ہوئے کہا۔ غصے سے اس کی ہدر گرین آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ دلاور لاریب کے اتنے شدید رد عمل کے باوجود وہی ڈٹ بنا کھڑا تھا جیسے لاریب اس سے نہیں کسی اور سے کہہ رہی ہو۔ تبھی بھی وہ نہیں ہلا تو لاریب نے مارے تھیش میں اس کا بیگ لا کر گھر کے باہر پٹھا، ساتھ اسے بھی دھکیل دیا۔ آج کے بعد اپنی بیوقوف سی شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا، لاریب نے کہتے ہوئے دروازے اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ بند دروازے کو وہ کئی لمحے تک تکتا رہا، پھر خاموشی سے کچھ سوچتا ہوا اپنے بنگلے پر جانے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈرپوک تھا اور نہ ہی اس کے
पास असर और रसूख की कोई कमी थी। वो चाहता तो अभी के अभी डरा धमका कर इन्हें चलता करता, मगर वो लारैब की इज्जत के ख्याल से रुक गया था। लारैब की हरकत पर उसे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर गुस्से पर मोहब्बत हावी हो गई। वो अपने आप से मजबूर था। लारैब से उसकी बेइंतहा मोहब्बत ही उसकी मजबूरी थी, जिसने उसे इस तरह से रोल कर रख दिया था, वरना उसके आगे पीछे नौकरों की भरमार रहती थी। मगर फिर भी वो यहाँ पर 3 महीनों से हवार हो रहा था। हर जगह पर उसकी इतनी इज्जत, हर कोई उससे डरता था। मगर लारैब दिलावर के कहने के मुताबिक मोहतरमा बहादुर साहिबा जो ठहरी, जब से वह लारैब के घर से निकल गया था तब से उसे देखने के लिए बेचैन था। हालांकि उसको निकले हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, मगर दिलावर के ये 2 दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरे। तभी वो आज उसके कॉलेज चला आया। वो बहुत ही बेयासी नज़र से लारैब को तलाश कर रहा था। तभी वो नज़र आई, मगर अंदर था उसका सुकून गारत कर गई। उसने सोच लिया कि मोहब्बत से बहुत आजमा का देख लिया, अब सख्ती करने का वक्त आ गया है। अगर अभी सख्ती नहीं दिखाई तो हमेशा के लिए लारैब से जुदा होना पड़ जाएगा, और ऐसा वो कभी ख्वाब में भी नहीं चाहता था। ये लड़का कौन है? लारैब दिलावर शाह कॉलेज के गेट पर गाड़ी में बैठा लारैब को ही तलाश कर रहा था कि अचानक वो उसे किसी लड़के के साथ नजर आई। दिलावर का माथा टटका और वो गुस्से से चलता हुआ ऐन उसके सर पर खड़ा पूछने लगा, मेरा मंगेतर है? लारैब ने अपनी खूबसूरत नीली कान से चमकदार आंखों को उसकी आंखों में डालते हुए तपाने वाले अंदाज में कहा, मंगेतर है ना, शोहर तो नहीं? दिलावर ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, कलगा का कहा होने वाला शोहर तो है ना? वो भी फ़ौरन बोली, हुआ तो नहीं ना? दिलावर ने भी फ़ौरन जवाब दिया, लारैब ये कौन है? होंकों की तरह राहिल इन दोनों की बातें सुनता अचानक ही पूछ बैठा, नाचीज़ को दिलावर शाह कहते हैं, और हाँ, लारैब को भूल जाओ, कोई और लड़की के साथ घर बसाने के ख्वाब सजाओ। अगर दोबारा उसके करीब नज़र आए तो ख्वाब सजाने के काबिल भी नहीं रहोगे। उसने क्रोफर से कॉलर पकड़ते हुए अपना तारुफ बताया, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए वार्न देने लगा, राहिल उसकी बकवास पर कान मत धरना। लारैब ने तेज़ नज़रों से उसे घूरते हुए राहिल से कहा, मिस लारैब अफंदी, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ तो ये आपकी भूल है। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। दिलावर ने अपनी हिजल ग्रीन आंखों को उसकी नीली कान सी आंखों में डालते हुए कहा, लारैब अफंदी कोई चीज़ नहीं है दिलावर शाह, जो तुम्हें पसंद आ गई तो तुमने खरीद ली, बल्कि जीती जागती एक हस्ती है, एक आग है, हाथ डालोगे तो जल जाओगे। लारैब ने हमारी तैश में कहा, दिलावर शाह भी कोई मामूली शख्स नहीं। लारैब अफंदी, उसे खतरों से खेलने की आदत है। उसकी एक झलक देखने के लिए पूरे गांव की लड़कियां दिनों इंतज़ार करती हैं, मगर कहते हैं ना, दिल इंसान से कुछ भी करवा देता है। वही मामला तुम्हारे साथ मेरा है, वरना तुम कहती भी तो दिलावर शाह नज़र उठाकर नहीं देखता। खैर, दिल के हाथों मजबूर हो, वरना मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करना भी जुर्म होता है। बहुत खुश नसीब हो तुम। दिलावर ने अचानक उसे कंधों से थामते हुए एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा, मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। लारैब ने गुस्से से उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाते हुए कहा, मेरी भी जिद है लारैब अफंदी, तो मैं अपना बना कर रहूँगा, खुदा हाफिज़। वो चैलेंज करने वाले अंदाज में कहता, जिस आंधी तूफान की तरह आया था वैसे ही चला भी गया। बंगले पर पहुंचकर भी दिलावर बेचैन सा कमरे के चक्कर लगाता रहा। अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता था। लारैब के अंदाज और अतवार ने धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में ज़िद का अंतर शामिल कर दिया था। अब लारैब को हासिल करना सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं रही, बल्कि उसकी ज़िद भी बन गई थी। दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर दिलावर की नज़र पड़ी तो वो सिहपा होता हुआ लारैब और राहिल के सर पर जा पहुँचा। हेलो मिस्टर कबाब में हड्डी, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? दिलावर ने होनहार नज़र से राहिल को घूरते हुए बहुत ही गुस्से से कहा। राहिल डर से थोड़ा पीछे हटा, तभी लारैब गोया हुई, तुम अपने आप को समझते क्या हो दिलावर शाह? बातें तो ऐसी करते हो जैसे कहीं के नवाब हो, मगर अफसोस सर छुपाने को चाहते नहीं। बेचारा मारे मारे फिर रहा है। लारैब ने उसका मजाक उड़ाया, फिर कुछ याद आने पर सर पर हाथ मारते हुए दोबारा गोया हुई, ओ सॉरी, तुम हो नवाब अपने गाँव के, जहाँ बेवकूफ़ लड़कियाँ तुम्हारा इंतज़ार करती हैं। लारैब कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हंसने की वजह से उसकी हिजर ग्रीन आंखों में पानी जमा होने लगा। दिलावर उसके मजाक उड़ाने पर तरफ उठा। अपनी मोहब्बत की बेइज्जती उसे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रही थी। दुख से उसकी नीली कान सी चमकदार आंखों में पानी बहने लगा, जिसे बहुत ही महारत से दिलावर ने अंदर धकेला और उसकी बातों को नज़रअंदाज करता राहिल से मुखातब हुआ, तुम अब लारैब के साथ रिश्ता जुड़ने पर सारी ज़िंदगी पछताओगे। दिलावर ने अचानक राहिल को कॉलर से पकड़ते हुए कहा और एक झटके से छोड़ता हुआ वहां से चला गया। अब आगे उसे क्या करना था वो सोच चुका था। कब से खामोश कर राहिल इस अचानक हमले पर बौखला गया और अब सवालिया नज़र से लारैब की तरफ देखने लगा।
تم فکر مت کرو راحیل، یہ ایک پاگل انسان ہے، اس کی بات پر کبھی کان مت دھرنا، وہ کچھ نہیں کرنے والا، بس ہمیں ڈرا رہا ہے۔ لاریب نے بے فکری سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لاریب کے ایگزام چل رہے تو نجمہ بیگم نے ایگزام کے 15 دن بعد کی تاریخ طے کی تھی۔ ان کے مطابق 2 سال قبل لگے رشتے کو وہ اور زیادہ وقت نہیں دینا چاہتی تھی۔ پہلے تو پڑھائی اور بھائی کی وفات کی وجہ سے شادی ٹال دی گئی تھی، مگر اب اور ٹالنا انہیں ہفتے سے حالی نہیں لگ رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم شادی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ گھر میں 2 سال بعد خوشی کا وقت جو آن پڑا تھا، اپنے مرحوم شوہر کو یاد کرتی وہ اکثر رونے لگتی۔ تیمور کو بھی ایک جگہ نوکری مل گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم تو سن کر بہت خوش ہوئی اور اسے معافی کر دیا، مگر لاریب نے سنا تو ڈانٹنے لگی کہ ایگزام سر پر ہے، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ بھی تو دونوں کام ساتھ کرتی ہیں۔ اس کی بات نے لاریب کو چپ کروا دیا تھا۔ وہ تو تیمور کے بدلتے رویے پر بھی حیران پریشان ہوتی خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس کے بھائی کو بھی ہر ذمہ داری کا احساس ہوگی کیا۔ ماما، مجھے لاریب سے شادی نہیں کرنی، اور یہ بات آپ پچھلے 2 سالوں سے جانتی ہیں، پھر بھی مجھے مجبور کر رہی ہیں، راحیل نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے وہ موئی ثانیہ غارت ہو، جس کے پیچھے پاگل ہو کر تم اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا رہے ہو۔ ارے لاریب کو دیکھو کتنی اچھی ہے، اس کے سامنے تو وہ تانیہ کچھ بھی نہیں۔ نجمہ بیگم نے ناک چڑھاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ماما، مجھے لاریب میں کوئی دلچسپی نہیں، اس جیسی سوکھی پھیکی لڑکی کے ساتھ میں بالکل گزارا نہیں کر سکتا، جسے پڑھائی اور کام کی ذمہ داریوں کے آگے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے۔ اس سے شادی کرنے سے اچھا میں کنوارا ہی مر جاؤں، راحیل نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، جیسے اس کے منہ میں کڑوے کریلے کھلا دیے گئے ہوں۔ ہاں ہاں، تمہیں تو وہ موئی پسند ہے نا، ہم سے بھی چھوٹے گھر میں، جو سسک سسک کر زندگی گزار رہی ہے۔ نجمہ بیگم تنفر سے کہتی ہوئی تھوڑا سا رکی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ سوچو ذرا، بھائی جان نے اپنی زندگی میں ہی اتنا بڑا گھر لاریب کے نام کر دیا تھا، اوپر سے کمابود بھی ہے، کم سے کم اپنی آگے کی زندگی تو اچھی سے گزار سکتے ہیں۔ نجمہ بیگم نے اسے لالچ دینا چاہا۔ ماما، لاریب نہ تو مجھے 2 سال پہلے پسند تھی اور نہ اب پسند ہے۔ میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے میں شادی کروں گا۔ پچھلے 2 سالوں سے آپ کی قسموں نے پیروں میں منگنی نامی زنجیر ڈال رکھی ہے، مگر بس اب میں یہ ناٹک اور نہیں کر سکتا، اور ابھی جا کر سب کچھ سچ سچ کہہ دوں گا۔ میں میری تانیہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی نہیں۔ راحیل کے ذہن میں ایک طرف خوبصورت مگر بورنگ سی لاریب کھڑی تھی، تو دوسری طرف تھوڑی کم خوبصورت ہی صحیح مگر اس کی محبت، اس کی زندگی کھڑی تھی۔ اس کے خیال سے ہی راحیل کی آنکھیں چمکنے لگی، جسے وہ کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے نجمہ بیگم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نجمہ بیگم سے اس کی آنکھوں کی چمک بالکل چھپی نہیں تھی۔ وہ نظریں پھیرتے ہوئے گویا ہوئی، دیکھ راحیل، میں کچھ نہیں جانتی، تجھے لاریب سے شادی کسی بھی حال میں کرنی ہوگی، پھر چاہے تو دوسری شادی کر لینا۔ نجمہ بیگم نے اس کے اوپر چڑھی محبت کی پٹی کے تحت اسے دوسرا آپشن بھی دے ڈالا۔ جسے شادی کرنے کو نہیں، کوئی چیز خریدنے کو کہہ رہی ہو۔ ماما، تانیہ میری محبت ہے، میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ راحیل نے اچانک غصے سے ڈرتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، اگر تو لاریب سے شادی نہیں کرو گے تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ سوچ لو، ماں چاہیے یا محبوبہ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نجمہ بیگم نے بہت ہی سخت آواز میں صفاقی سے کہا۔ تو راحیل کا دل تڑپ اٹھا۔ ماما، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے لیے تو سب کچھ قربان ہے ماما، مگر آپ کیوں جانتے بوجھتے اتنا بڑا امتحان مجھ سے لے رہی ہیں؟ وہ فوراً سے بیشتر ان کے قدموں میں بیٹھ کر گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ مجھے صرف ایک جواب چاہیے، ماں یا محبوبہ۔ اب کی بار وہ اور بھی سخت آواز میں گویا ہوئی، ماں۔ راحیل نے یہ لفظ اتنی محنت سے کہا، یہ صرف وہ یا اس کا رب جانتا تھا۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے گر کر نجمہ بیگم کے پیروں کو بھگونے لگے۔ اپنی محبت کے لیے وہ اندر ہی اندر تڑپ اٹھا۔ میرا بچہ، میرا لال، رونا بند کر، میں تیری دشمن تھوڑی ہوں۔ ایک بار لاریب اس گھر میں آ جائے، پھر تو خوشی خوشی دوسری شادی کر لینا۔ وہ تانیہ کو اپنے ایک کمرے کا جو گھر کرائے پر چڑھا رکھا ہے نا، اس میں ہی رکھ لینا۔ نجمہ بیگم نے بیٹے کے من چاہے جواب پر ہوش ہوتے ہوئے اسے قدموں سے اٹھایا اور بہت ہی نرمی سے اس کے آنسو کو پونچھتے ہوئے پیار سے کہا، ماما، آپ کے لیے میں یہ زہر پینے کو تیار ہوں، مگر بعد میں یہ مت کہنا کہ لاریب کو وقت دو، کیونکہ وہ صرف آپ کی بہو بن کر جہاں رہے گی
اور تانیہ میری بیوی بن کر وہاں۔ راحیل نے صرف ماما کی دھمکی پر ہی حامی بڑی تھی، ورنہ لاریب کو دھوکہ دینا بھی اسے بالکل غلط لگ رہا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے اس کے دل پر ایک بوجھ تھا جسے اتارنے کا اس نے آج پکا ارادہ بھی کر لیا تھا، مگر آج ایک بار پھر اس کی خود کی ماں نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ وہ اس بوجھ کو اتار کر سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا۔ دلاور شاہ نے پورا ویڈیو بنایا اور خاموشی سے پلٹایا، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ نجمہ بیگم کو کھڑی کھڑی سنا کر رکھ دے اور چند پیسے اس کے منہ پر مار کے معاملہ رفع دفع کر دے۔ وہ یہ کر بھی سکتا تھا، مگر اسے لاریب کے سامنے نجمہ بیگم کا اصل چہرہ لانا تھا، تاکہ وہ خود سے اپنی ممانی کی اصل چہرے کو دیکھتے ہوئے راحیل سے رشتہ توڑ دے۔ راحیل کے گھر سے وہ سیدھا لاریب کی طرف جانے لگا۔ اس کے چہرے پر لاریب کو پا لینے کی امید کی وجہ سے خوشی تھی، تو نجمہ بیگم کے دوگلے چہرے کی وجہ سے دکھ بھی تھا، جنہوں نے اس کی لاریب کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس کے جذبات سے کھیلا تھا، اپنے رشتے کا مذاق بنا دیا تھا۔ لاریب بہت ہی خوشی خوشی میرون اور کریم رنگ کے اپنے عروسی لہنگے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شادی کی تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی تھی، بس کچھ چیزیں ہی باقی تھی۔ وہ اپنے لہنگے کو ہاتھ میں لے کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، پوتی خود پر لگا کر خوش ہونے لگی۔ امیزنگ! وہ شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھا بولی۔ تب بھی ڈور بیل بجنے لگی۔ وہ لہنگا بر پر رکھتی گنگناتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنی منحوس شکل لے کر یہاں آنے کی؟ لاریب بہت ہی خوشگوار موڈ میں دروازے تک آئی تھی، مگر مقابل کو دیکھ کر غصے کی تیز لہر اس کے پورے وجود میں سریت کر گئی اور وہ غصے سے دروازہ پکڑے ہی دوڑی۔ لاریب، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بس ایک بار میری بات سنو پھر میں چلا جاؤں گا۔ دلاور نے اس کے غصے کو خاتمے میں نہ لاتے ہوئے بہت ہی اجلت میں کہا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، کہتے ہوئے لاریب نے دروازہ اس کے منہ پر بند کرنا چاہا، مگر دلاور نے بہت ہی تیزی سے دروازے کے بیچ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ لاریب، راحیل تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، دلاور نے پھر پھرتی سے کہا کہ کہیں لاریب سنے بغیر ہی نہیں چلی جائے۔ دھوکہ؟ ہاں 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 دلاور شاہ، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسا بالکل نہیں، البتہ تم اپنے چکر میں مجھے راحیل کے خلاف کر رہی ہو تاکہ میں اسے چھوڑ کر تمہارا ہاتھ تھام لوں۔ اتنا کہہ کر لاریب نے اپنی ہزل گرین آنکھوں کو اس کی نیلی کانسی آنکھوں میں گاڑا اور پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ تم سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہو کیا دلاور شاہ؟ میرا دل نہیں جیت پائے تو مجھے برگلانے چلے آئے، مگر سن لو، میں تمہارے بہکاوی میں بالکل نہیں آنے والی اور نہ ہی راحیل کو چھوڑنے والی ہو، لاریب نے تفکر سے کہتے ہوئے چہرے پر آئی خوبصورت لٹو کو کانوں کے پیچھے کیا اور دروازہ بند کرتی اندر چلی گئی۔ آؤچ! دلاور کی انگلی دروازے سے دب کی، جسے اس نے پھرتی سے ہٹایا، مگر پھر بھی انگلیوں پر سرخ نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ دلاور نے واپس ڈور بیل بجائی، مگر دروازہ کھلنے سے پہلے اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے پھرتی سے فون اٹھایا۔ مقابل کی بات سن کر وہ فوراً گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت اس کے ہاتھ پیر کپا رہے تھے۔ کال سن کر اسے لگا کہ ابھی اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی گاڑی تقریباً ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ کتنی دفعہ تو ایکسیڈنٹ ہونے سے بھی بچ گیا، یا خدا میری جان کی حفاظت کرنا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتا اپنے بنگلے پر پہنچا۔ فوراً بائی روڈ لاریب کے گھر سے ہی پنڈ جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ملازم نے مناسب نہیں سمجھا، اسے اکیلے جانے سے منع کر دیا۔ وہ جیسے ہی بنگلے کے گیٹ پر پہنچا، ملازم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ صاحب جی، آپ کچھ کھا پی لیتے پھر ہم نکلتے، شمشیر نے ادب سے کہا۔ نہیں شمشیر، جب تک میں جان کو دیکھ نہ لوں تب تک کچھ بھی کھا نہیں پاؤں گا، تم گاڑی نکالو۔ دلاور نے گاڑی کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موندی اور کہا۔ شمشیر سر ہلاتا گاڑی دوڑانے لگا۔ لاریب کون آیا تھا؟ سلمیٰ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی لاریب کو اندر آتے دیکھا تو پوچھ پٹی، کوئی خاص نہیں ماما، وہی آیا تھا۔ لاریب نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنی ساری توجہ لہنگے کی طرف مرکوز کر لی، جیسے اس سے زیادہ اہم کام کوئی ہو ہی نہ۔ وہی کون لاریب؟ سلمیٰ بیگم نے اس کی لاپرواہی پر چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہی اپنا بیوقوف کرایہ دار، لاریب نے لہنگے کو اچھی طرح سے طے کرتے ہوئے پیکٹ میں رکھتے کہا۔ لاریب، دلاور آیا تھا، تم نے اندر دیا کہ نہیں؟ سلمیٰ بیگم نے بہت حیرانی سے پوچھا، کیونکہ لاریب نے اس دن نجمہ کے سامنے ہی اس کی بے عزتی کر اسے گھر سے نکال بھی دیا تھا، پھر بھی وہ ان کے دروازے پر واپس آیا تھا۔ یہی سوچ کر انہیں حیرانی ہو رہی تھی، ماما اگر وہ اندر آتا ہے تو آپ کو نظر نہیں آتا کیا؟ لاریب نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال پوچھ لیا، مطلب
انہوں نے ہونکوں کی طرح لاریب کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا، مطلب کہ میں نے اسے اندر لیا ہی نہیں۔ دروازے سے ہی چلتا کر دیا۔ لاریب نے شان بے نیازی سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو ہاتھوں سے سہراتے ہوئے کہا، لاریب تم میں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی کیا؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے پیش آتا ہے؟ سلمیٰ بیگم نے غصے سے لاریب کو گھورتے ہوئے کہا، ماما آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں میں کتنی تمیزدار لڑکی ہوں، لیکن میں کیا اسے اندر لے کر اس کی فالتو بکواس سنتی؟ اس نے بھی تھوڑی تیز آواز میں کہا، بیٹا وہ تو اس کی محبت ہے جو اسے تم تک کھینچ کر لے آتی ہے، تم ایک بار بھی اس کی محبت، اس کے جذبات پر کان نہیں دھرتی، تمہیں پتہ ہے؟ بیٹا محبت بار بار تمہارے دل کے دروازے پر دستک تھوڑی دے گی، اگر تم اسے بار بار ٹھکراؤ گی تو کہیں خدا کو برا نہ لگ جائے۔ انہوں نے دہلتے ہوئے بہت ہی سوچ سمجھ کر دھیرے سے اسے سمجھانا چاہا، ماما وہ مجھ سے محبت بالکل نہیں کرتا ہے، مجھے اپنا بنانا صرف اور صرف اس کی ضد ہے، اور یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے کالج میں راحیل کے سامنے کہی تھی، بلکہ راحیل کو دھمکی بھی دی تھی، لیکن ماما میں اس کے جان سے میں بالکل نہیں آنے والی اور نہ ہی اس کی یہ فضول سی ضد پوری ہونے دوں گی۔ لاریب نے ایک جھٹکے میں کالج میں ہوئی تکرار کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ وہ بیچاری تو بس لاریب کا منہ ہی تکتی رہ گئی۔ دا جان آپ ٹھیک تو؟ دلاور تقریباً دوڑتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا تھا، وہ بھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا دا جان پر جھکا استفسار کرنے لگا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم اپنی سناؤ، اتنے دن سے اپنی دادی سے ملنے کیوں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے بہت ہی مدھم آواز میں رک رکو کہا، جس سے دلاور نے کان لگا کر بمشکل سنا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، دا جان آپ میری چھوڑیں اور یہ بتائیے کہ میرے پیچھے اپنی یہ حالت کیوں بنا لی؟ اس نے دا جان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جو بہت ہی کمزور سی نظر آ رہی تھی، انہیں اچانک ہی اٹیک آ گیا تھا، وہ تو ابھی ان کی موت کا وقت نہیں ہوا تھا، اسی لیے بچ گئی تھی۔ دلاور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے ہاتھ پر گرنے لگے، جس سے وہ تیزی سے صاف کرتا کمرے میں موجود واش روم میں گھس گیا اور وضو کر کے باہر نکلا۔ اب وہ خاموشی سے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگا، وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھا کہ اس نے دا جان کی جان اب بھی بخش دی تھی۔ وہ رو رو کر ان کی صحت کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ 4 دنوں بعد دا جان کو ہسپتال سے گھر لایا گیا تھا۔ دلاور ان کا بہت خیال رکھ رہا تھا، وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے، کسی کے لیے رکتا نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن گزر گئے۔ اب دا جان کی طبیعت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ دا جان کی طبیعت خرابی کے سامنے وہ لاریب کو ایک دم فراموش کر بیٹھا تھا۔ آج 15 دنوں بعد وہ اسلام آباد واپس جا رہا تھا۔ دا جان آپ بھی چلیے، میرے ساتھ رہیں گی تو مجھے تسلی رہے گی۔ وہ جانے سے پہلے ان کے کمرے میں آتا اپنا سر ان کی گود میں رکھتا ہوا بول پڑا، نہیں بیٹا ابھی میرا دل نہیں، کچھ دنوں میں آتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ دا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے دا جان، مگر آگے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے دا جان کے گلے لگ کر کہا اور انہیں اپنا خیال رکھنے کی ہدایت دیتا اسلام آباد کے لیے نکل پڑا۔ جب دلاور اسلام آباد واپس آیا تو اس کا پہلا خیال لاریب کی طرف تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھایا پیا اور فریش ہوتا اس کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ دا جان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اتنی دنوں سے وہ مسلسل ذہنی ٹینشن میں تھا۔ آج پورے 2 ہفتوں بعد وہ بہت خوشی اپنے لاریب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اسے نجمہ کی چالاکی سے آگاہ کرنے کے لیے اس کے گھر جا رہا تھا۔ چہرے پر مسلسل مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اس کی نیلی کان سی آنکھوں میں آج کچھ پا لینے کی الگ ہی چمک نظر آ رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ لاریب کے گھر تک پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ لاریب کا پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، پورا گھر برقی کمکموں سے جگمگ کر رہا تھا۔ وہ انجانے حادثے کے تحت تیر کی تیزی سے گاڑی سے نکل اور بھاگتے ہوئے گیٹ تک آیا۔ گیٹ پر جگمگاتے لاریب ورڈز راحیل کا نام دے کر اس کے ہوش اڑ گئے، اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار گیٹ سے اندر داخل ہوا، مگر اب کی بار سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسے لگا کہ اب وہ زندہ نہیں رہ پائے گا، اس کی زندگی اس سے چھین لی گئی تھی، قسمت نے کتنا ستم اس پر توڑا تھا۔ راحیل اور لاریب اور اسی جوڑا پہنے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے تھے، سب ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہر طرف رنگ و بو کا سما تھا، سب کے چہروں پر خوشی رقص کر رہی تو وہی دلاور پاگلوں کی طرح اپنی محبت کے چھن جانے پر ٹوٹ ٹوٹ کر رونے لگا۔ اس کی نیلی کھانسی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے اور وہ دیوانہ وار اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑتا روتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ لاریب افندی، کیا آپ کو راحیل احتشام کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ دلاور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا کہ اس سے حال میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس نے یوں ہی اپنی آنسو سے لبریز ہیزل گرین آنکھوں کو دوبارہ اسٹیج کی طرف اٹھایا، تبھی مولوی صاحب کو لاریب کے پاس کھڑے پا کر اس کی رکتی ہوئی سانسیں تیزی سے تیز تر ہوتی گئی۔ وہ اس کے کان کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں امید کے
دیپ جال اٹھے، وہ دیوانہ وار باگتے ہوئے اسٹیج کے قریب آئے اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ نکاح قبول ہے، مولوی صاحب کی آواز دوبارہ ہال میں گونجی۔ ہر ایک کی نظر دلہن پر تھی کہ وہ اقرار کرتی ہے اور مبارک سلامت کا شور گونج اٹھتا۔ قبول نہیں ہے، لاریب نے ابھی لب وا کیے ہی نہیں تھے کہ دلاور نے بلند آواز میں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس کی دھڑ پر حال میں سخت طاری ہو گیا۔ سب کی نظر اسٹیج پر چند قدم پر موجود شخص پر ٹکی اور سب اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگی۔ راحیل کی نظر دلاور پر پڑی تو پہلے وہ اس سے ڈر گیا، کیونکہ اس نے کالج میں صاف لفظوں میں لاریب سے دور رہنے کو کہا تھا، مگر پھر اندر ہی اندر خوش ہونے لگا کہ اچھا ہوا کسی بھی طرح سے یہ زبردستی کا توق تو گلے میں پڑنے سے بچ جائے۔ دلاور کو سامنے دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ شادی نہیں ہوگی۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ تو دوسری طرف لاریب کی نظر آواز کا تعاقب کرتی، جیسے ہی دلاور پر پڑی تو وہ چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کی نیلی کان سی آنکھوں میں حیرانی کے کئی رنگ چمکنے لگے۔ اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ یہ بیوقوف پاگل انسان اس طرح کی حرکت کرے گا۔ لاریب، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دلاور صاحب کی نظروں کو نظر انداز کرتا تیزی سے اسٹیج پر چڑھتا ہوا بالکل لاریب کے پاس جا کر بولا، چٹا، ایسی حرکت کرنے کی ہمت تمہاری کیسے ہوئی دلاور؟ لاریب اس کی بات پر تڑپ کر کرسی سے کھڑی ہوئی اور ایک تھپڑ سیدھ کرتی نفرت بڑی نظروں سے گھورتے ہوئے اس سے کہا۔ تھپڑ کی آواز پر ہال میں موجود افراد نے حیران ہوتے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بلا دلہن کا یہ روپ کس نے دیکھا تھا؟ سلمیٰ بیگم کی حالت تو ایک دم غیر ہونے لگی۔ ان کی تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہونے لگا تھا۔ وہ بس ہونکوں کی طرح ایک بار دلاور کی طرف تو ایک بار لاریب کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر لاریب کے تھپڑ مارنے پر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکی اور گویا ہوئی۔ کیا کر رہی ہو لاریب؟ سلمیٰ بیگم نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ لاریب کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ ماما، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ لاریب نے بے بسی سے کہتے ہوئے دلاور کے اچانک ہی کالر پکڑ لی۔ دلاور شاہ، تم نے نکاح اس لیے ہی روکا ہے نا کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے؟ تو میری بات غور سے سن لو، ایسا کبھی ممکن نہیں۔ لاریب نے اس کے کالر پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ بس ایک دم خاموش ہو جاؤ، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہاری بدتمیزیاں برداشت کر رہا ہوں۔ مگر اتنا کہہ کر دلاور نے غصے سے ذرا ہوتی اپنی نیلی کان سی آنکھیں لاریب کی ہزر گرین آنکھوں میں گاڑی اور تقریباً اسے جھنجھوڑتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا، میں چاہتا تو کب کا تم سے نکاح کر چکا ہوتا، مگر میں زبردستی کا قائل نہیں۔ دوسری بات یہ، جو تمہارے پیارے پیارے رشتہ دار ہیں نا، وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر دلاور نے جیب سے موبائل نکالا اور ویڈیو اوپن کر کے لاریب کے سامنے کر دی۔ جیسے جیسے ویڈیو بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے لاریب کے چہرے کے زاویے بگڑتے جا رہے تھے۔ آخر میں ویڈیو پوری ہونے پر جیسے لاریب کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی تھی، وہ بت پنی ساکت نظروں سے راحیل کی طرف دیکھنے لگی۔ سلمیٰ بیگم نے بیٹی کے رد عمل پر ویڈیو دیکھا تو سکتے میں آگے، جبکہ راحیل اور نجمہ بیگم مشکوک نظروں سے دلاور کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہر اس نے ایسا کیا دکھایا تھا کہ دونوں ماں بیٹی انہیں یوں غصے سے گھورنے لگی ہیں؟ لاریب کے تھپڑ مارنے پر دلاور اندر تک ہل گیا تھا۔ اسے لاریب سے بالکل ایسی توقع نہیں تھی۔ اتنی بڑی محفل میں سرعام اپنی بے عزتی پر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس نے لاریب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ابھی بھی وہ اس محفل سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر لاریب نے اچانک ہی اس کے ہاتھوں میں فون چھینا اور راحیل کے پاس جا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ لاریب پاگل ہو گیا، راحیل کو تھپڑ مار دیا، اپنے ہونے والے شوہر پر ہاتھ اٹھایا۔ نجمہ بیگم نے بوکھلاتے ہوئے لاریب کو کلائیوں سے پکڑتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ ممانی، شکر کریے صرف تھپڑ ہی مارا ہے، ہاتھ پکڑ کر اس محفل سے باہر نہیں نکالا۔ لاریب نے غصے سے ہوتی نظروں سے انہیں گونجتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی نازک کلائی کو ان کے کلف سے ایک جھٹکے سے چھڑوایا۔ ارے موئی، ایک تو تیرا یہ عاشق نکاح تک رکنے آ گیا ہے، اوپر سے تو ہم پر آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ ضرور تیرا اس لڑکے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک تو چوری اوبر سے سینہ زوری۔ نجمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی بے عزتی پر شرافت کا چولا اتار پھینکا اور جاہلوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر کہنے لگی۔ دلاور اور لاریب کے انداز اور تواار سے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب نکاح ممکن نہیں۔ تبھی فوراً پینترا بدلتے ہوئے گیند اس کی کوٹ میں اچھال دی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ مومانی جان، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، لاریب نے طیش میں تالی بجاتے ہوئے کہا اور پاس لگے اسپیکر سے فون کو کنیکٹ کر کے وہ ویڈیو چلائی۔ ہال میں موجود سبھی افراد چپ سادھے اسٹیج پر پورے تماشے کی طرف متوجہ تھے۔ تبھی اسپیکر سے نکلنے والے راحیل اور نجمہ بیگم کی باتوں کی آواز نے ہال میں چھائے سناٹے کو توڑا۔ راحیل اور نجمہ بیگم پر تو جیسے پورے ہال کی چھت ہی آن گری تھی۔ وہ دونوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دلاور نے ان کی ہی ویڈیو لاریب کو دکھائی تھی۔ نجمہ بیگم کے تو خوف سے جان ہی نکل رہی تھی، وہ آنے والے لمحوں کو سوچتی ہوئی ڈر رہی تھی۔ البتہ راحیل بہت پرسکون ہو گیا تھا، وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی بھی طرح لاریب سے شادی نہ ہو۔
ویڈیو بند ہونے پر حال میں اسپیکر سے نکلتی آوازیں رک گئی اور لوگوں کی چہ مگوئیاں شروع ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم تو ہمارے صدمے میں گرنے لگی تھی۔ تیمور نے تیزی سے انہیں سہارا دے کر دوبارہ کھڑا کیا۔ انہیں نجمہ بابی کے خیالات پر غصہ، دکھ، افسوس اور صدمہ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی ان کے دل سے پوچھتا جتنا مان، محبت، عزت، بھروسہ انہوں نے نجمہ بابی پر کیا تھا، پل بھر میں ہی وہ بڑبڑی ریت کی طرح ڈہ گیا۔ تیمور کو بھی مومانی کی مکروہ چہرے پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔